بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا ایمان دین اسلام۔ آج کے میرے گفتگو کا عنوان ہے مکڑی کی آرزو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں گزارے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں۔ تو خطاب ہوا، اے جبریل علیہ السلام، حقیقی ستار میں ہی ہوں۔ میرا کمال قدرت اس امر کا متقاضی ہے کہ میں اپنی قوم، اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکر و فریب کو دور کروں۔ آپ نے کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا، اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے اور اپنا حوصلہ بلند رکھنا، میں ایک دن روز کاف کرب کے سمیرخ کو تیرے جال میں لاؤں گا۔ اس امید پر مکڑی 700 سال تک اس غار کے منہ پر بیٹھی رہی، چنانچہ نہ رات کو آرام تھا اور دن کو چین، یہاں تک کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے دہانے پر پہنچے۔ مکڑی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا تننا شروع کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو بکر، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب عالم غیب کے خبر کنندگان نے مجھے یوں اطلاع دی کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو بھی اسی طرح پل صراط سے محفوظ رکھیں گے۔ کن تو کہا گیا تھا بڑی مدتوں کے بعد، یہ عشق اس کمال سے پہلے کی چیز ہے۔ سرکار ہو تو غار کے منہ پر تنا ہوا، مکڑی کا ایک جالا بھی لوہے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔